من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو قوله الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پہ محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں اور محترم حاجی حسین علی کربلائی ابن حاجی محمد علی صاحب کی طرف سے ایک مکمل قرآن ہدیہ پیش کرنے کی گزارش ہے. برادران عزیز، مولائے کائنات حضرت علی ابن طالب کے سوگواروں، بڑی مدتوں کے بعد، کیونکہ 21 میں بھی ہم نے اس طریقے سے علی کا غم نہیں منایا کیونکہ پابندیاں تھیں ہمارے اوپر. مختصر سے وقت میں علی کا تذکرہ کیا، مگر آج کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں عزیزو، کچھ باپ کے گزر جانے پر کسی بیٹی کو تماچے مارا جاتا ہے، کسی کے بیٹے کو تازیانہ مارا جاتا ہے، مگر عزیزو آج جب علی کے گھر سے علی کا جنازہ نکل رہا ہے تو 2 بھائی موجود ہیں. زینب کو دھارس ہے کہ ابھی پنجتن میں 2 باقی ہیں، کوئی نہ چادر چھینے گا، نہ کوئی تازیانے مارے گا، نہ ہاتھوں میں رسیاں باندھے گا. مگر ہاں عزیزو، بس فرق اتنا تھا کہ ماں کا جب جنازہ نکل رہا تھا تو علی شہزادیوں کو خاموش کر رہی تھی، اور جب باپ کا جنازہ نکلا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بیویاں
اس طریقے سے رو رہی تھیں، کبھی تذکرہ ہوتا تھا پردے کے آڑ میں بیٹھ جاتی تھیں، جو کوئی ملنے آتا تھا تو بی بی ادھر چلی جاتی تھیں۔ ہاں حقیقت ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے عزیزو، کس طریقے سے ایک بیٹی اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے۔ حقیقت ہے عزیزو، اگر کوئی باپ مریض ہو جائے، ایسے مرض میں مبتلا ہو اور اس کی بیٹیاں ہوں، تو عزیز اس بیٹی سے پوچھئے کہ کس طریقے سے تڑپ کے رو کر دعا کرتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ ہاں عزیزو، آج علی ہم سے رخصت ہو جائیں گے، آج یتیموں کا پروردگار اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حقیقت ہے کہ کبھی کسی کو پتہ نہیں لگا کہ علی نے یتیموں کو کیسے کھلایا اور کس طریقے سے کھلایا۔ بس عزیزو، اپنی مختصر سی گفتگو میں یہی عرض کرنا ہے کہ جو علی اس کائنات سے جا رہا ہے تو بہت سے پیغامات دے کے گیا ہمیں، اور ہمیں دنیا کے بارے میں بتا کے بھی گیا، ہمیں اعمال کا صحیح طریقہ سکھا کے گیا کہ ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، کس طریقے سے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج تو ہم چھوڑے سے عمل میں بھی غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنی خلقت کو نہیں دیکھتے۔ سورہ دہر کو اٹھا کر انسان کبھی اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھے کہ سورہ دہر ہمیں کیا فرما رہا، ہمیں کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ مگر عزیزو، اس سورہ میں صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کی خلقت کس طریقے سے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی عزیزو، آپ دیکھیے علی نے جتنی بھی عبادت کیا ہے اس میں کہیں غرور اور گھمنڈ تکبر نہیں دیکھا۔ علی کی عبادتوں کا تو وہ تذکرہ ہے عزیزو کہ جب امیر شام کے دربار میں جب علی کا ایک محب پہنچا ہے تو ظالم دشمن خود کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ خدا لعنت کرے معاویہ ابن سفیان پر کہ جس کی عبادتوں کو امام زین العابدین بیان کرتے۔ جب امام محمد باقر نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، رات دن آپ سجدوں میں گزار دیتے ہیں، اتنی عبادتیں سید سجاد کرتے تھے کہ سال میں ان کے گٹھے کاٹے جاتے تھے۔ تو عزیزو، جب امام محمد باقر نے کہا کہ بابا آپ بہت عبادت کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا میرے لخت دیگر فلاں مقام پر صندوق رکھا ہوا ہے، صندوق کو لے کے آؤ، اور اس میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ جب امام محمد باقر لے کے آئے تو دکھائے میرے لال دیکھو تمہارے جد کی عبادتیں میرے آگے کچھ نہیں ہے۔ علی نے تو وہ عبادت کی ہے عزیزو جس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ سجاد تو درختوں کے پھلوں کو دیکھ کر، جو نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا سجدہ کرنے والا، علی تو ہر مقام پر خدا کا سجدہ ادا کر رہے۔ علی کی عبادتوں کی شان ہی کیا تھی عزیزو؟ علی کے بارے میں جب اس نے پوچھا امیر شام نے، تو اس نے جواب بھی دیا کہ میں نے علی کو تو ایسی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسے محراب میں جب میرا علی کھڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے۔ صرف یہی نہیں عزیزو، اہل بیت کے گھرانے کا دستور تھا کہ محراب میں نہیں، جب وضو کے لیے تیاری کرتے تھے تبھی سے آنکھ سے آنسو گراتا تھا کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کا بھی یہی ماجرا تھا عزیزو، مگر علی کو میں نے عبادت کرتے ہوئے ایسا دیکھا کہ جیسے محراب عبادت میں کھڑے ہیں اور خوف الہی میں کانپ رہے ہیں۔ اور یہاں تک کی روایتیں بتاتی ہیں کہ کچھ لوگ دوڑ کر زہرا کے پاس بھی آئے کہ یا زہرا، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا، علی کو کہاں تم نے دیکھا ہے؟ کہاں محراب عبادت میں دیکھا ہے؟ کہا اکثر ہوتا ہے کہ علی خوف الہی میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں علی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے عزیزو۔ ہاں وہی علی آج ہمیں درس دینا چاہتا ہے کہ انسان تھوڑا سا عمل یا تھوڑا سا روزہ یا تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ورنہ یعنی مگر اکثر جہاں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ شب قدر کے جب اعمال انسان کرتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد اس کا ہاتھ گھٹنوں پر ہوتا ہے،
پوچھنے والا بڑھ کے پوچھ لیتا ہے کہ گھٹنوں میں کیا رات بھر جگ کر اللہ کی عبادت کیا ہے، تھوڑا سا درد محسوس ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے عزیزوں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑی سی عبادت ہے، مگر اس عبادت پر اتنا غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے۔ حقیقت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی غرور اور گھمنڈ و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اہل بیت کو اللہ نے سارے اختیارات دیے تھے، چاہتے تو سب کچھ یہی منگوا لیتے، مگر کبھی بھی اپنے اختیارات کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا امام حسین علیہ السلام پانی نہیں لے سکتے تھے کربلا میں؟ اختیار اگر اللہ ہی اختیار دکھاتے تو فرات خود چل کے حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ حقیقت ہے کہ جناب عباس کے اگر خطبے کو بھی دیکھا جائے، علی ہی کا تو فرزند ہے، علم کا شاہکار ہے، مگر علی جس طریقے سے حدیث ملتا ہے کہ جس طریقے سے جناب زینب کو علم دیا گیا، جناب ام کلثوم کو علم عطا کیا گیا، جیسے امام حسن و حسین کو علم عطا کیا گیا، اسی طریقے سے علی نے عباس کو علم عطا کیا ہے۔ یعنی کہیں سے نہیں، کوئی استاد نہیں، بلکہ جس طریقے سے جانور اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے، اس طریقے سے علم عباس کو علی نے دیا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ علی کے لال نے مکہ کی سرزمین پر ایک خطبہ پڑھا تھا، میں نے خطبہ بیان کر عمرہ مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس میں جو مولا کی تعریف کی ہے جناب ابو الفضل عباس نے۔ حقیقت ہے کہ کعبہ کی کوئی عظمت نہیں تھی، کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کعبہ کعبہ ہی تھا، مگر اس کی عظمت، اس کی معرفت کب ہوئی کہ جب علی اس میں پیدا ہو گئے۔ اسی لیے جناب ابو الفضل عباس نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے، یہ کہہ سکتے تھے جناب ابو الفضل عباس کہ میرے بابا نے، مگر کہا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے اشارہ کر کے فاشارہ، یعنی امام حسین کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ اس بیت کو عظمت علی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور یہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے؟ اگر حسین چاہتے تو کعبہ خود حسین تک چلا آتا۔ تو حقیقت ہے عزیزوں کہ ان کے گھرانے میں عبادتوں کا تذکرہ بہت ہے، مگر انسان جو علی نے عبادت کی ہے کبھی غرور نہیں کیا عبادت کے لیے۔ اگر روٹیاں دے دی تو یہ نہیں کہا فقر سے کہ روٹی ہم دے رہے ہیں، مسکین کو دیا، یہی روزے کا تذکرہ ہے نا، کہ 3 دن انسان اہل بیت نمک سے افطار کر لیا، پانی سے افطار کر لیا، مگر یتیم بن کے آیا کھانا دے دیا، اسیر بن کے آیا کھانا دے دیا، قیدی بن کے آیا، جو مسکین بن کے آیا کھانا عطا کر دیا، مگر اس کے صلے میں اللہ کیا دے رہا ہے؟ چاہتے تو اہل بیت غرور کرتے، گھمنڈ کرتے، تکبر کرتے، راہ خدا میں ہم ہی تو سب کو دے رہے ہیں۔ مدینے میں تو غنی ہم نے بہت دیکھے ہیں، مگر غنی اپنے لیے تھے، غریبوں کے لیے غنی کوئی نہیں تھا مدینے میں۔ جو بھی دیکھیے غنی کب کہہ رہا تھا میں غنی ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، مگر عزیزو جب سائل پہنچتا تھا تو میں نے مدینے کی ساری تاریخ کو الٹ پلٹ کر پڑھی ہے اور دیکھا ہے، سائل مسجد میں آیا، سوال کیا، تب بھی اہل بیت نے عطا کیا، اگر رسول سے مانگا تو رسول نے نہ دیا، اپنی بیٹی کا گھر کا راستہ دکھا دیا۔ یعنی حقیقت ہے کہ اگر مدینے میں سائل یا فقیر بھی آیا تو کسی اور کے در پر نہیں گیا بلکہ اہل بیت کے در پر آیا، کیونکہ یہی سے سب کچھ ملتا ہے، یہاں سے رزق بھی ملے گا، یہاں سے معرفت پروردگار بھی عطا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اور مولا علی ابن ابی طالب نے اپنی پوری زندگی اور حیات میں کیا عبادتیں کی ہیں، عبادتوں کی شان میں نہیں بیان کر سکتا۔ جیسے عبادت علی کرتے، کسی انسان کو سانپ کاٹ لے
اس طریقے سے مولا محراب عبادت میں تڑپتے تھے، خوف الہی میں لرز جاتے تھے۔ حقیقت ہے اگر ایسی عبادت میں نے دیکھا، صرف عبادت نہیں بلکہ مومن کی پہچان جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، وہ اذان ہی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کسے دیکھا؟ اپنے وقت کے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب کو جب میں نے دیکھا اذان ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ابھی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ مگر عزیزو ہمیں آج بھی نہ سمجھ میں آیا، ایک بہت بڑے عالم دین نے ہمیں عظمت نماز بھی سمجھائی، معرفت خدا بھی پہچنوایا۔ کیسے عزیزو؟ تاریخ نہیں، تاریخ میں موجود ہے، واقعات موجود ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ تہران عراق ایران کا واقعہ ہے، اور جو ہائی وے ہوتا ہے وہاں بریک بھی کہیں گاڑی جلدی آپ کھڑا نہیں کر سکتے، ہائی وے پر بہت دور کے بعد بنایا جاتا ہے وہاں۔ تو وہ دوپہر کے وقت دیکھیے عظمت نماز، دیکھیے معرفت نماز، جس سے اللہ کی معرفت ہو جائے۔ حقیقت ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ چٹیل میدان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اذان کا وقت ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ عالم دین نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ ذرا گاڑی سائیڈ میں لگاؤ۔ کہا آغا گاڑی سائیڈ میں نہیں لگ سکتی ہے کیونکہ ہائی وے بہت تیز گاڑی چلنے۔ کہا کچھ بھی ہو جائے کسی طریقے سے گاڑی روکا جائے۔ گاڑی روکی گئی۔ رکنے کے بعد عالم دین اس انسان کے پاس پہنچا جو عبادت کر رہا تھا دھوپ میں، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اتنے سخت دھوپ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ تو اس عالم دین سے کہا یہ معرفت تجھے پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ کہا یہ عالم دین سے ہاتھوں کو جوڑ کر، کہ ایک کسان ہے، ایک بھیڑیا چرانے والا ہے، مگر جب معرفت کا اس طریقے سے پہچنوا رہا ہے۔ کہا میں بھیڑیوں کو چراتا ہوں، جب شام ہوتی ہے نا تو میں سیٹی بجاتا ہوں، یا جو میری آواز ہے اس کے ذریعے سے میں اپنے بھیڑیوں کو جمع کرتا ہوں۔ ایک آواز دیتا ہوں، سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر کسی بھیڑی کے اندر یہ جرأت ہمت نہیں ہے کہ کہے مالک تھوڑا سا کھانا اور کھا لوں، تھوڑا اور پانی پی لوں، تھوڑا اور غذا لے لوں۔ کوئی نہیں کہتا، بس میری آواز سنتے ہیں کہ سب کے سب میرے پاس بھاگ آتے ہیں۔ اسی دن سے میرے سمجھ میں آیا کہ جب ایک جانور حیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے مجھ سے سوال نہیں کہہ رہا ہے، تب بھی میرے پاس آ گیا۔ اس دن سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو ساری کائنات کو رزق عطا کر رہا ہے، جو ساری کائنات کو دے رہا ہے، کیا اس کی عبادت اول وقت نہیں کیا جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ تو اے انسانوں اپنی عبادتوں پر، اپنے روزوں پر اور اپنے خیرات پر مت اکڑو، غرور و گھمنڈ تکبر نہ کرو، بلکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ کچھ کیا، جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ اپنے ما سبق امتوں کو دیکھو، ہم نے ان کے ساتھ کیا کام انجام دیا۔ ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے ما سبق امتوں کو دیکھو، ہم نے عذاب بھی نازل کیا، من و سلوہ بھی بھیجا جب انہوں نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اور نہیں کیا تو من و سلوہ بند بھی کر دیا۔ یعنی انسان کو اپنے ما سبق سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں مولا علی بھی وہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کی گھمنڈ نے پانی پھیر دیا۔ یعنی ایک اس نے گھمنڈ کیا، جتنی عبادتیں کی تھی وہ سب پر پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ اتنی عبادت کے باوجود بھی صرف ایک حکم کو نہیں مانا
اور اللہ نے اسے مردود بارگاہ بنا دیا۔ ہماری عبادت اور شیطان کی عبادت کرنے کے لائق ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہماری عمر کتنی ہے، شیطان کی عمر کتنی وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ مگر ہم جو عبادت کرتے ہیں، اگر ان عبادتوں کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے، بڑے اچھی بات ہمارے استاد محترم نے کہا تھا کہ انسان جب عبادت کرتا 2 رکعت اگر نماز پڑھتا ہے تو تکبیر تو بلند کرتا ہے، اور اس نے اپنے مال کو اگر کہیں بھیجا ہے تو اس کے بارے میں خیال شروع ہو جاتا ہے، اب مال یہاں پہنچ گیا ہوگا، الحم ختم ہوا، دوسرا سورہ شروع ہوا، مال یہاں پہنچا ہوگا، اب مال اتر رہا ہوگا، اب مال بک گیا ہوگا، اتنا فائدہ ہوا ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی 2 رکعت نماز میں پورا اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں عبادت ایسی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں عبادت ایسی کرنی ہے کہ اگر علی کے پیر میں تیر لگ جائے جنگ کے میدان میں اور بغیر نماز کے کھینچی جائے تو علی کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، جب علی مصلی عبادت میں چلے جائیں تب ان کے پیر سے تیر کھینچ لیا جائے۔ حقیقت یہی تاریخ نے پڑھ کر جواب دیا کہ علی نے ادھر کہا، نیت کیا، تکبیرۃ الاحرام کیا، اللہ اکبر کہا، اب علی اللہ کے قریب پہنچ گئے، تیر کھینچ لیا گیا، احساس بھی نہ ہوا۔ ہمیں علی جیسی عبادت کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، ہماری زندگی، ہمارے جو خیر عمل ہیں، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ 600 برس کی عبادت ایک طرف اور ہمارا یہ خیر کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزو، آپ جو بھی کام انجام دیں اللہ کے لیے کام انجام دیں، کسی کے لیے کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ اگر خلوص ہے تو اللہ کے لیے۔ اگر مسجد بنائی بھی گئی مسجد شہناز، تو مسجد شہناز بننے والی تھی اللہ کے لیے، جو وزیر بنوا رہا تھا ہارون رشید کا، مگر جب مسجد تیار ہو گئی، جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو بڑے فخر کا اللہ کے لیے سب کام ہو رہا ہے، مگر تیار ہونے کے بعد مسجد کے دروازے پہ لکھ دیا گیا مسجد شہناز۔ بہلول بڑے ہوشیار تھے، دیوانہ تو تھا، مگر سمجھا دیا دنیا والوں کو کہ جو مسجد شہناز جب بنیاد رکھی جا رہی تو اللہ یاد آ رہا تھا، اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے بنایا جا رہا ہے، مومنین نماز یہاں پڑھیں گے۔ مگر رات کے وقت سارا معاملہ پلٹ دیا بہلول نے۔ بہلول اتنی محنت سے اس نے مسجد بنوائی تھی، اور بنوانے کے بعد بہلول نے نام اپنا جا کر لکھ دیا۔ حقیقت یہی ہے عزیزو، اسے سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا؟ علی کا دیوانہ ہی سمجھائے گا، امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہی سمجھا سکتا ہے۔ اور سمجھا دیا بہلول نے کہ خود اس سے پوچھ لو اپنے وزیر سے کہ مسجد کس کے لیے بنوائی تھی۔ کیا کہا تھا جب مسجد بن رہا تھا؟ کہا اللہ کے لیے کہا تھا مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو پھر تو نے نام کیوں تحریر فرمایا؟ حقیقت ہے عزیزو، جو بھی کام کریے اللہ کے لیے کیجیے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ تم کچھ کرو نہ کرو تب بھی اللہ سوچ لو گے، تب بھی اللہ تیری نیتوں کے خالص ارادوں کو دیکھ کر تجھے اجر دے دے گا۔ مگر عزیزو، انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، گناہ جب تک کر نہیں لیتا اللہ لکھواتا نہیں ہے۔ نیکی اگر کرنے کے لیے سوچ لیا، فرشتوں سے کہا تحریر فرما لو، لکھ لو یہ نیکی کرنے جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پوری زندگی کا ایک وقت معین کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور دوسرا وقت اپنے وقت کے امام کے لیے معین کرنا چاہیے، تاکہ انسان اپنے امام سے بھی تو باتیں کرے۔ اس لیے دعاؤں کے سہارے، جو امام نے ہمیں دعا دی ہے، ان دعاؤں کے سہارے الہی عظم البلا اس کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیے۔ ہم سے امام نہیں بلکہ ہم امام سے فریاد کر رہے ہیں، ہمیں درس دیا جا رہا ہے، ہمارے رنج و غم کو دور یہی امام کریں گے، مگر ہم دور چلے جا رہے ہیں، دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حقیقت ہے کہ علی کا چاہنے والا کبھی دنیا کی طرف نہیں گیا، کیونکہ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا تو امیر شام کے
ملک میں آنے والا وہ شخص کون تھا؟ جو ابو ذر غفاری تھا۔ مدینے میں حاکم کو چین سے نہیں رہنے دیا، اور جب حاکم مدینہ نے علی کے چاہنے والے رسول کے صحابی کو اور علی کے چاہنے والے کو مدینے سے جب دمشق بھیج دیا گیا تو ابو ذر غفاری وہاں بھی خاموش نہیں رہے، وہاں بھی امیر شام کے سینے پہ چڑھ کر ہمیشہ حق کا پیغام دیتے رہے۔ کہا یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ شام کے لوگوں کا مال ہے جو تو ہڑپ رہا ہے، جو غاصب ہے۔ اور یہ کہتے رہے، معاویہ بڑی کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے ابو ذر کو اپنی طرف لائے، یہ علی کا پلایا ہوا ہے، یہ علی کے دروازے کا رہنے والا ہے۔ علی کا جو حقیقی چاہنے والا ہے وہ مال و زر سے نہیں بکتا ہے، کیونکہ علی کے چاہنے والے کو جب معاویہ نے زر و مال بھیجا، کس کے ذریعے؟ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ یہ ہوتا ہے بوریاں نشیں، دنیا کو ہلا سکتا ہے مگر اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف رکھے۔ آج دنیا ایران سے اسی لیے تو ڈر رہی ہے۔ ہمارا ایران سے لوگوں کا ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایران کے جو علماء ہیں اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں رہبر کی شکل میں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی سرکاری آفیسر ہوتا ہے، مگر وارے رہبر کے ایک بیٹے کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے حکومت کا ایک چیز بھی استعمال نہیں کیا۔ حقیقت ہے یہ علی کا چاہنے والا ہے، علی بھی حکومت کا ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں استعمال کیا۔ آئے تھے طلحہ زبیر، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بیت المال کا حساب کر رہے ہیں۔ کہا چلے مل تو لیں، کوئی ہے تو نہیں۔ مگر جب آئے تو علی نے کہا کس مقصد سے آئے ہو؟ بیت المال کے کام سے یا اپنے کام سے؟ کہا اپنے کام سے۔ علی نے چراغ بجھا دیا، گھر والا چراغ جلا دیا، بس سمجھ گئے کہ اب مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، اور اب ہمیں کچھ نہیں یہاں سے ملنے والا۔ آئے تھے حکومت کے لیے کہ بیعت کر کے حکومت حاصل کر لیں گے۔ علی ہر چور کو حکومت دینے والے نہیں ہیں۔ علی تو حکومت جب علی کے ہاتھ میں آئی تھی تو علی نے ایسوں کو حکومت عطا کیا، ایسوں کو گورنر بنایا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، اگر تاریخ نہیں تو جنگ صفین کی جو سی ڈی بنی ہے اس کو پورا بغور مطالعہ، یعنی بغور دیکھیے، آپ کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ علی نے امیروں کو نہیں دیکھا، علی نے مالدار لوگوں کو نہیں دیکھا، علی نے صرف اخلاق اور کردار دیکھا، تقوی دیکھا۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے اپنے چاہنے والے گورنر کو لکھ کر بھیجا، حنیف میں نے سنا کہ بڑے لوگوں کے دعوتوں میں تم جا رہے ہو، بڑے مرغم اڑا رہے ہو، بڑے گوشت کے لوتھڑے کھا رہے ہو۔ یہ میرے جملے ہیں، علی کے جملے تو اور ہیں عزیزوں، کہ یاد رکھنا میں نے سنا بڑے لذیذ لذیذ دسترخوانوں پہ جا رہے ہو، جب تمہیں امیر بلاتا ہے پہنچ جاتے ہو، غریب تمہیں بلاتا ہے تو تم لبیک بھی نہیں کہتے۔ یاد رکھنا حنیف، اگر تم ایسا کام انجام دو گے تو لوگ تمہاری طرف انگلیاں نہیں اٹھائیں گے بلکہ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے۔ مجھے پتا ہے حنیف کہ تم میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے، دو روٹیوں پہ تم قناعت نہیں کر سکتے، کھدڑ یا کہ کپڑے یا معمولی کپڑے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، مگر اے حنیف اگر تم چاہتے ہو میرے لیے کوئی کام انجام دینے کے لیے تو بس اتنا کرو کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یہی میرے لیے کافی ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہاں، امیر شام کے دربار میں پہنچ کر ایک چھڑی لے کے ابو ذر پہنچ جاتے تھے اور غریبوں کو لے کے دربار میں گھس جاتے تھے۔ کسی میں مجال نہیں تھا کہ علی کے اس دیوانے کو کوئی روک دے، اور معاویہ کے سینے پر چڑھ کر حق طلب کرتے تھے۔ تو ایک دن معاویہ نے کہ اسے کیسے اپنی طرف بلایا جائے، اس نے غلام کو معین کیا، بڑا چالاک غلام تھا۔ کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ درہم ہے، فلاں شخص سے اس کو دے دو گے تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔
کہا یہ تو میرا منٹوں کا کام ہے۔ لے کے آیا، دیکھا کہ آج حقیقت یہی ہے عزیزو کہ یہ بوریاں نشیں دیکھا کہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، فقیروں کے درمیان اپنا بستر بچھائے پڑا ہوا ہے۔ اور وہ آیا غلام اور ابوذر سے کہنے لگا یہ مال ہے، امیر شام نے بھیجا، لے لو۔ واہ رے علی کا چاہنے والا، آج دنیا چاہتی کہ جو مال مجھے مل رہا لے کے دبا لو، دوسروں کی فکر ہی نہیں کرتا۔ حقیقت یہی کہ جو مجھے مل رہا میرے جیب میں چلا جائے، مگر واہ رے علی کا چاہنے والا۔ ابوذر نے بڑھ کر اس سے پوچھا یہ مال معاویہ نے سب کے لیے بھیجا ہے کہ صرف میرے لیے بھیجا؟ کہا سب کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کہا پھر میں اس مال کو نہیں لینے والا ہوں۔ کہا لے لیجئے، مجھے رہائی مل جائے گی۔ کہا کہ اتنے کم قیمتوں پر میں نے اپنی آخرت کو میں نہیں بیچ سکتا۔ حقیقت ہے عزیزو، یہ ہے علی کا چاہنے والا، یہ حقیقت ہے عزیزو۔ مگر واہ رے جنگ صفین میں بھی جاتے وقت مالک کو بھی احتیاط کیا تھا۔ اتنے بڑے لشکر کا ہمراہ بھیجنا، مالک اشتر کو جو خطوط لکھے ہیں مولا نے دیے ہیں اسے اٹھا کر دیکھیے، اور تنبیہ کی ہے مالک اگر کسی قریہ اور دیہات سے تم اگر گزرو تو یاد رکھنا کسی بستی کو ویران نہیں کرنا، کسی پر زبردستی مت کرنا، کسی کو اذیت نہیں پہنچانا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں عزیزو۔ حقیقت ہے کہ ہر چیز کا خیال ہے علی کا۔ جنگ میں تو انسان جس علاقے سے لوگ گزرتے تھے لوٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے گزر جاتے تھے، مگر علی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ علی نے تو مظلوم کا ساتھ دیا ہے، علی نے تو انصاف کیا ہے۔ اسی لیے ابن ملجم سے پوچھا تم نے مجھے کیوں قتل کیا، میری خطا کیا تھی عزیزو؟ کہا آپ کے شدت عدل نے آپ کو قتل کر دیا۔ اللہ، اتنا عادلانہ تھا علی کا فیصلہ عزیزو۔ حقیقت ہے کہ ہم ابھی بھی علی کو نہیں پہچان پائے، ہمیں ابھی بھی علی کی معرفت نہیں ہے عزیزو۔ علی کی معرفت، پڑوس میں اگر بچہ رو رہا ہے تو کوئی بڑھ کر نہیں پوچھتا ہے عزیزو کہ تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ مگر علی جب گزر رہے تھے کوفہ سے، علی کی چھوٹی حکومت نہیں تھی، بہت بڑی حکومت تھی، اور اتنی بڑی حکومت میں علی نے غربت کو ختم کر دیا تھا۔ یعنی کوئی علی کے دور حکومت میں غریب نہیں، کوئی بھوکا نہیں سویا عزیزو علی کے دور حکومت۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ گھر سے بچوں کے رونے کی صدا آ رہی تھی، علی ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر، جس کی حکومت زمین و آسمان پر ہو، جس کی عبادتوں کا میں کیا تذکرہ کروں کہ ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہو، وہ علی کوفے میں چل رہا ہے، گھر سے بچوں کی رونے کی صدا آئی۔ علی نے دروازے کو دق الباب کیا، کہا بچے کیوں رو رہے ہیں، آپ پردے میں چلی جائیے۔ آئے، علی اندر داخل ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ کہا میرا شوہر تو دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی جنگ میں شہید ہو گیا، میرے بچے ہیں معصوم جو رو رہے ہیں، میں روٹی پکاؤں یا بچوں کو کھلاؤں؟ علی نے کہا کہ آپ کھانا پکائیں یا آپ بچوں کو کھلائیں، میں روٹیاں بناتا ہوں۔ عزیزو یہی نہیں عزیزو، بلکہ یہاں تک روایت بتاتی ہے کہ جب علی ان بچوں کو کھلا چکے اور ماں کھلا چکی تو تاریخ کہتی علی کا ایک صحابی علی کے ساتھ تھا، کہا تم گھر کے باہر رہنا۔ علی ان بچوں کو اپنے کندھے پر یعنی گھوڑا بن گئے، جیسے باپ بنتا نہیں زمانے میں، ویسے بن کے ان یتیم بچوں کو کھلا کے باہر آئے۔ آج حقیقت ہے عزیزو، ہم نے علی کی معرفت سے کچھ حاصل نہیں کیا، ہم اپنی شان و شوکت میں پڑے رہ گئے۔ علی ہمیں درس دیتا چلا گیا، مگر ہم نے علی سے کچھ نہیں حاصل کیا۔ علی کے چاہنے والے تو یہ تھے، تیری اماں میسم کھجور بیچ رہے تھے نا، اور کہا مولا میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، یہ ہے معرفت کی منزل عزیزو۔ اور کہا میسم چلے گئے، کہا مولا آپ دیکھیے گا۔ اسی اثنا میں ایک فقیر آ گیا، کہا یا علی مجھے کچھ دے دیجئے، میں بھوکا ہوں۔ علی نے پورا دکان کی کھجور اٹھا کے دے دیا اسے، اور جب میسم آئے
تو کہا علی سے کہا مولا کوئی بہت بڑا گاہک آیا تھا کہ سارا مال خرید کے لے کے چلا گیا؟ کہا نہیں میثم، ایک فقیر آیا تھا اسے میں نے دے دیا۔ میثم نے کچھ نہیں کہا عزیزو، حقیقت ہے میثم علی کی معرفت کو پہچانتے تھے۔ کہا مولا جب آپ نے فقیر کو دے دیا تو ہمیں بھی کچھ دے دیجئے۔ کہا میثم میں تمہیں علم غیب دیتا ہوں، ہر چیز کا علم تمہیں عطا کرتا ہوں۔ حقیقت ہے عزیزو، علی سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، یہی نہیں حقیقت۔ آج ایک بھی محلہ اگر دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ بھی جب آپ کے شہر سے جدا ہوتے ہیں، انتقال کر جاتا ہے تو پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے۔ کون سا ایسا کردار تھا کہ پورا محلہ جمع ہوا؟ کہا بڑے اچھے تھے، بڑے نیک کردار تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، بڑے مومن اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر عزیزو یہ وہ مومن ہے جو دنیا سے جا رہا ہے علی۔ مگر عزیزو جب علی کی شہادت کی خبر یتیم بچوں نے سنا عزیزو تو تاریخ کہتی ہے کہ یتیموں کی لائن لگ گئی علی کے دروازے پر۔ ہاں حقیقت یہی ہے کہ پرسان حال جو بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، جو غریبوں کو کھانا کھلا رہا تھا، جس کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا، آج دنیا علی سے درس حاصل کرے، آج دنیا علی سے کچھ سیکھے کہ علی نے کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ علی چاہتے تو سب کچھ کھا سکتے تھے، جس کے لال کے دسترخوان پر لوگ آ کر کھانا نوش کرتے تھے۔ اس علی کو جب فقیر نے مسجد میں دیکھا جو گھٹنوں سے روٹیاں توڑ رہا تھا، کہا آپ روٹی کا توڑ رہے گھٹنوں سے، میں تو نہیں کھا سکتا ہوں۔ کہا جاؤ فلاں مقام پر دسترخوان ہے، وہاں جا کے نوش کر لو۔ مگر عزیزو سائل کھا رہا تھا، جھولیوں میں رکھ رہا تھا، کھا رہا تھا، جھولیوں میں رکھ رہا تھا۔ امام حسن نے کہا میرے بھائی تو آرام سے کھا لے، اور کھا لینے کے بعد میں تیرے اہل والوں کو بھی دوں گا، گھر والوں کو بھی عطا کروں گا۔ کہا مجھے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں چاہیے، میں نے مسجد میں ایک ایسے فقیر کو دیکھا جو جو کی سوکھی روٹی کو اپنے گھٹنوں سے توڑ کے کھا رہا ہے، جو کھائی نہیں جا سکتی۔ امام حسن نے بڑھ کر کہا اے میرے بھائی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ حقیقت ہے کہ علی نے اپنی پوری زندگی جو کی روٹیوں پہ گزار دیا، مگر جب ہم اچھی روٹی کھاتے ہیں تو خیال آنا چاہیے کہ ہمارے بھائی کا بچہ یتیم ہو گیا ہے، لاؤ آج اسے اچھی روٹیاں کھلا دیں۔ ہمارے بھائی کا بچہ یتیم ہے، لاؤ آج میں نے اچھا کھانا بنایا ہے، اس کے گھر تک پہنچا دے۔ آپ کے پہنچانے میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے ہی آپ پہنچائیں گے اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کہ کوئی شخص یتیم کے سر پر اگر ہاتھ رکھے، جتنے ہاتھ اس کے بال جتنے اس کے ہاتھوں کے اندر آ جائے، اس سے زیادہ پروردگار عالم اسے اجر عطا کرتا۔ حقیقت ہے عزیزو، دور نہ جائیے، علی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اور آج کے دن انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ویل چیلنج سے بڑا اچھا پیغام دے رہے تھے پروفیسر اکبر صاحب جو ہے الہ آباد کے ہیں، جو انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ امام حسین سے قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہیں دولت ملی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، اس نعمت سے تم غریبوں اور یتیموں کی پروردگاری کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر انسان اس دنیا میں کھو چکا ہے۔ یہ مال اللہ تمہیں دیا ہے تو یاد رکھ اس میں حق ہے، اسی لیے یہ توفیق اللہ نے دیا کہ تمہیں اتنا مال دے رہا ہے، مال میں کمی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ شیطان بہکا رہا ہے نا ہمیں کہ تم بانٹ رہے ہو تو ختم ہو جائے گا۔ آپ اٹھا کے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، جن لوگوں نے امام حسین پہ مال خرچ کیا اس کا 70 گنا اسے اللہ نے عطا کیا کہ نہیں کیا عزیزو؟ اس سے زیادہ دیا ہے عزیزو۔ اور جن لوگوں نے حسین کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، پوری حکومتیں ختم ہو گئیں، مگر آج بھی حسین کا نام زندہ ہے اور حسین کا عزادار بھی زندہ ہے۔
حقیقت ہے عزیزو کہ بس ان ایام جو ایام مولا کائنات 3 دن ہیں، ہمیں نہج البلاغہ کو پڑھیے اور نہج البلاغہ سے کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں۔ وصیتیں کیا ہیں مولا علی کی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ حقیقت ہے کہ جب بس اسی وصیت کے بعد مختصر وصیت ہے مولا کی اور آپ کی زحمت تمام، آج سے قصد کیجیے میرے نوجوان بالخصوص، آپ کے 20 روپیہ کسی یتیم کو مل جائے تو اس کا اگر پیٹ بھر جائے تو آپ کے 20 کو اگر 70 نہ بنا دے خدا تو مجھے حق نہیں بنتا کہ میں تعریف کروں اس پروردگار کی۔ حقیقت ہے وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، تم لینا نہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے، تم اس عطا کے طرف آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اسی لیے تو علی سے کسی نے بڑھ کر پوچھا تھا، یا علی آپ کی کچھ حسرتیں رہ گئی ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری 2 حسرتیں رہ گئیں جو پوری نہیں ہوئی، میں جتنا سخی تھا اتنا مانگنے والا نہیں ملا۔ حقیقت ہے جی، اور جتنا میرے پاس علم تھا اس علم کا لینے والا نہیں ملا۔ اسی لیے کمیل کو نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا کمیل کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک صحرا میں لے گئے اور ایک لمبی سانس کھینچ کے کہا آہ، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا ہے، کمیل میرے پاس اتنا علم ہے جیسے سمندر میں ٹھاٹے مارتا ہے پانی، اس طریقے سے میرے پاس علم ہے، مگر ایک کمیل اس علم کا لینے والا کوئی نہیں ملا۔ حقیقت ہے کہ علی کے پاس یا رسول نے ایک عطا کیا، علی نے ہزار باب کھول دیے ایک ایک علم کے، مگر عزیزو ہم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہم تو زندگی اپنی خواہشات نفسانی میں پڑے رہ گئے۔ اسی لیے مولا کائنات اپنے لال حسن و حسین سے صرف نہیں بلکہ اپنے امت کے لوگوں سے بھی اور اپنے ان اولادوں سے بھی نصیحت کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں۔ آج کی شب جو امیر کی وصیت ہے وہ میں اپنے جوانوں کو بالخصوص بتانا چاہتا ہوں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے امام نے تقوی کا حکم دیا، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، تم دنیا کی طرف مت بھاگنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں دنیا کی طرف نہیں۔ بڑا اچھا شعر تھا، شعر مجھے یاد نہیں ہے کہ قیصر باغ میں جشن سیمی ہوا تھا تنظیم المکاتب کی طرف سے، تو اس میں وہ شعر پڑھا گیا تھا پیام اعظمی کا کہ علم جب اپنے پاس آئے گا مال خود ہی اپنے پاس آنے لگے گا۔ تو عزیزو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا اور دنیا کی جو چیزیں تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، جو تمہیں نہیں مل رہا ہے اس کو حاصل نہیں کرے۔ اب میں زندگی بھر سوچتا رہوں کہ جو بڑے بڑے رؤسا ہیں دنیا کے، چاہے ہندوستان کے ہوں چاہے باہر کے ہوں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ہم ایسا بنگلہ بنا لیں تو تمہاری یہ خواہش بیکار ہے۔ جو تمہیں نہیں مل رہا ہے اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی کہنا ہے حق کے لیے کہنا، ہمیشہ حق بولنا، کبھی بھی غلط فرمان نہ جاری کرنا۔ حقیقت ہے عزیزو، اسی لیے پیغمبر اسلام نے ابا ذر سے کہا تھا، ابا ذر اگر تم دیکھو کہ پوری دنیا پوری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہے اور تمہارا علی تنہا ایک طرف جا رہا ہے تو اے ابو ذر دنیا کو چھوڑ دینا، لوگوں کو علی کی طرف جانا، کیونکہ حق علی کی طرف ہے اور علی حق کی طرف ہے۔ اس راستے پہ نہ چلنا جو دنیا والوں کا راستہ ہے، علی کے راستے پہ چلنا۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ کہنا حق کہنا، اور اس کے بعد امام اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، جو بھی کام تم انجام دینا ثواب کے لیے کرنا۔ اور اس کے بعد جو اصل پیغام مولا دے رہے ہیں، مولا ارشاد فرمائے اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں
کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا، اور اس کے بعد اور باہمی منظم رکھنا، اس کے بعد پیغمبر وصیت مولا علی ارشاد فرماتے اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ فرماتے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نمازوں سے افضل ہے۔ اگر اختلاف ہے بھائیوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، ایک دوسرے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے تو اس کشیدگی کو دور کر دو، یہ عام نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اب مولا امام حسن اور امام حسین اور سب کے طرف آج سب خطبہ یہ سن رہے ہیں، آج یہ وصیت مولا نے پہلے ہی کہہ دیا تمہارے لیے بھی، میرے غنبے کے لیے، میرے اور اولادوں کے لیے، جس تک یہ نوشتہ پہنچے ان سب کے لیے، جس نے آج نہ سنا آج تک آج سن لے اور اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو، امام حسن سے کہتے ہیں دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم فاقے سے ختم ہو جائے، ان کا خیال تمہیں رکھنا ہے۔ دیکھو اپنی ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نانا، تمہارے نبی یعنی نانا امام حسن امام حسین سے مخاطب ہے، تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس سے قد تاکید فرمائی تھی کہ ہمیشہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تاکہ آپ انہیں بھی ورثہ عطا کریں گے، وارث بنائیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن کے سلسلے میں کہہ رہے اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت حاصل کر لیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ ہے آئے گا اپنے اولادوں کو دین اور شریعت کے سے واقفت کرانا، یعنی انہیں پہچنوانا، ورنہ دوسری قوم ان پر سبقت حاصل کر لے جائیں گی۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ جتنا، اور اس کے بعد امام ارشاد میں دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور فاقے کی وجہ سے وہ مر نہ جائیں، ان تمام چیزوں کے بعد اس کے بعد اب امام نے جو وصیت کی ہے اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑ دینا، یعنی اللہ کے گھر کو بھی خالی نہ چھوڑ دینا۔ اس کے بعد ایسے بہت سے، بہرحال وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ کسی اور دن امام کے پورے خطبے کو کسی مجلس میں بیان کر دوں گا، لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ علی نے یتیموں کے بارے میں بڑا سختی سے کہا، قرآن کے سلسلے میں کہا، اللہ کے گھر کے سلسلے میں کہا، ہم کو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے عزیزو۔ بس عزیزو، ہماری جو اصل گفتگو تھی نوجوانوں سے بالخصوص کہ اگر علی سے محبت ہے، علی سے عشق ہے، علی کی چاہت ہے دلوں میں، علی کا جوش آپ کے دلوں میں ہے، علی کا نام آتا ہے تو نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مگر عزیزو، کبھی یتیم پر جب آپ خدمت انجام دیں گے تو وہی علی جو آپ علی کے نام پر آپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے، علی مسکرا کے کہیں گے میرا چاہنے والا تھا، آج یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا ہے۔ آج عزیزو، آج وہ رات ہے، آج علی رخصت ہو رہے ہیں ہم سے۔ حقیقت ہے عزیزو، علی وصیت کر رہے تھے، وصیت تمام ہوئی، بس عزیزو برداشت نہ کر سکیں گے، جو وصیت علی نے کی ہے وہ آپ نے سن لیا، مگر اسی اثناء میں ایک بار تاریخ کہتی کہ علی نے اپنے لال حسن سے کہا میرے لال سارے گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر لو۔ اللہ، شاید یہ وقت وہی رہا ہوگا، 1:20 بج رہے ہیں، کیونکہ تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ اذان صبح سے پہلے ہی علی کو دفن کر کے حسن و حسین چلے آئے تھے۔ اللہ اکبر، شاید یہ وقت ہو، مجھے نہیں پتہ، مگر میرا دل چاہت کہہ رہا ہو کہ یہی وہ وقت ہو، 2، 2:30، 3 کا قریب ہو، کیونکہ دفن کر کے علی کے دونوں فرزند آ گئے تھے، رات ہی میں دفن کر دیا تھا۔ اذان صبح تو آ کر مسجد کوفہ میں پڑھا، یعنی آ کر مسجد میں نماز ادا کرائی ہے۔ حقیقت ہے عزیزو کہ سارے گھر والوں کو جمع کیا، آج آپ جمع ہیں نا علی کے لال کو پرسہ دینے کے لیے،
آج زینب کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہے نا. ہاں عزیزو آج ایک بیوی اور آئی ہوں گی. وہ کون بیوی؟ زہرا آئی ہوں گی جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی. اپنے شوہر نامدار کے آنسو کو جمع کرنے والے. ہاں عزیزو سب گھر والوں کو جمع کیا. امام حسن کو بلایا، میرے لال یہاں آؤ، میرے قریب آ جاؤ. امام حسن قریب آئے. تاریخ کہتی کہ پورے کنبے کو، ہر ایک کو امام حسن کے حوالے کیا. زینب کو امام حسن کے حوالے، ام کلثوم کو زینب کے حوالے، اور بھائیوں اور بیٹوں کو جناب امام حسن کے حوالے، یعنی سب کو حوالے کر دیا. نہ حوالے کیا تو عباس کو حوالے نہ کیا کسی. ہاں ایک بی بی جو صحیح بی بی تھی ام البنین، ایک حجرے سے رونے کی صدا بلند ہوئی. علی نے زینب سے پوچھا میری بیٹی کون رو رہا؟ کہا اماں ام البنین رو رہی ہیں. کہا زینب پوچھو کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اے علی آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، میرے لال عباس نے کون سی ایسی خطا کر دی کہ آپ نے میرے لال حسن کے حوالے عباس کو نہیں کیا؟ یہ سننا تھا. علی تڑپ گئے. کہا ام البنین یہ نہ کہو حسین کو بلایا. اے میرے لال حسین ذرا قریب آؤ. حسین قریب آئے، عباس کو حسین کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد ایک جملہ کہا عباس. حسین نہیں عباس کے حوالے ہیں بلکہ عباس سے کہا عباس حسین تمہارے حوالے ہیں. یاد رکھنا عباس اپنی زندگی میں حسین کے جسم پر ایک بھی خروج نہ آنے دینا. اللہ اکبر. ہر ایک کو حوالے کیا. عزیزو تاریخ کہتی ہے وہ وقت بھی آ گیا کہ اب علی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. سب کو حوالے کر دیا. حوالے کر دینے کے بس عزیزو رونے میں کمی نہ کیجیے گا. آج ایک بیٹی بھی آئی ہوگی، کہاں سے؟ شام سے آئی ہوگی. ہاں میرے بابا پہ رونے والے. ارے زہرا آ گئی ہوں گی. ساری کائنات حسین کا ماتم کرتی ہے نا. آج حسین بھی آیا ہوگا. ارے جس کے جنازے پر 1999 تیر، جس کا جنازہ گھوڑے سے پامال ہے، آج وہ حسین آیا ہوگا. میرے بابا پہ رونے والے جمع ہوئے ہیں. ہاں عزیزو حقیقت ہے جب وصیتیں تمام ہو گئی نا عزیزو، ایک مرتبہ علی نے اپنے سب سے بڑی لاڈلی زینب کو بلایا. اے میری لاڈلی ذرا میرے قریب آؤ. اللہ اکبر. جناب زینب قریب آئی. آنے کے بعد علی نے ایک مرتبہ زینب کے پیشانی کو چوما اور اس کے بعد کہا زینب ذرا رضا تو ہٹاؤ. اللہ اکبر. زینب نے رضا ہٹائی. کبھی بازوؤں کا بوسہ لیا، کبھی کلائیوں کا بوسہ لیا. ہاں عزیزو حقیقت بتاؤ بوسہ جب لے لیا علی نے تو زینب نے ایک جملہ پوچھا بابا آپ بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ نہ جانے کان میں کیا کہا ہو مجھے نہیں پتا، مگر ہاں عزیزو یہ ضرور کہا تھا کہ زینب اسی ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی، اسی بازو میں رسمان ظلم باندھا جائے گا. مگر عزیزو اسی اسنا میں ایک جملہ علی نے زینب سے کہا تھا اے میری بیٹی گھبراؤ نہیں، جہاں کوئی نہیں ہوگا نا وہاں علی تمہاری حفاظت کے لیے آئے گا. ہاں عزیزو میں نے دیکھا بابو السا پر جو زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچی، وہ زینب بابو السا پر ٹھہر گئی. سید سجاد نے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، خوف نہ کھائیے، ڈریے نہیں پھوپھی اماں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا بیٹا سجاد میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گی، میں یہی بیٹھ جاتی ہوں. کہا پھوپھی اماں چلیے. کہا اے بیٹا سجاد سنو، 21 کی شب میں میرا بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے زینب شرابی کا دربار ہوگا، تم تنہا نہیں جاؤ گی، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. ارے اتنا کہنا تھا ادھر سے غبار اٹھا. زینب نے سلام کیا السلام علیکہ کہہ کر اے بابا آپ پر زینب کا سلام ہو. زینب کھڑی ہوئی علی کے سہارے دربار میں چلی گئی. سیعلم الذین ظلموا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے معبود میرے پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا، میرے معبود
ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے معبود ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ ہم سب کو امام کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے تو پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہمارے شہر میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے اوپر ہم سب سے پہلے سبقت حاصل کریں۔ میرے معبود میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، پروردگار ہمارے سامنے بہت سے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مریض ہیں پروردگار، کوئی پیر سے مریض ہے، کوئی کسی بھی مرض سے، پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ان بزرگوں کو صحت یابی عطا فرما، انہیں طول عمر عطا فرما۔ بالخصوص اپنے جوان کے لیے پروردگار دعا ہے تیری بارگاہ میں یہ حل مشکلات کے صدقے میں پروردگار ان جوانوں کو جو ہمارے جوان ہیں پروردگار ان کو ہر آفت ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ میرے معبود ان جوانوں کو روزی عطا فرما، جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں بھی پروردگار، اے علی بن ابی طالب آپ مشکل کشا ہیں، حل مشکلات ہیں، ان نوجوانوں کی مشکلوں کو دور فرما دیں، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیں۔ میرے معبود میرے پروردگار شیرین بہن اور فاطمہ بہن اور ایک بچی جو مریض ہے پروردگار ان سب کو شفا یابی عطا فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا جو مومنین یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین کی درجات میں اضافہ فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی صاحب اور جناب آیت اللہ العظمیٰ سید خامنئی صاحب کو پروردگار طول عمر عطا فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، بالخصوص پروردگار شیعوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ہم سب کو اطاعت والدین کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار اس جامع مسجد میں جو دینی کام چل رہا ہے پروردگار اس کام میں پروردگار کامیابی عطا فرما، جو لوگ اس کام میں اپنا تعاون دے رہے ہیں پروردگار ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مومنین اس کام میں اپنے تن دھن من سے کام میں لگے ہوئے پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آخر میں دعا ہے پروردگار حجت خدا منتقم خون حسین حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔